يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب الله سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك۔ اب جب یہ بات ہم نے سمجھ لی تو اب ہم سمجھیں گے کہ مورب اور مبنی کی اصلی تعریف کیا ہے۔ مورب کی تعریف یہ ہے کہ وہ کلمہ جو کسی دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہو اس طرح کہ اس کا عامل بھی وہاں موجود ہو۔ وہ کلمہ جو کسی دوسرے کلمے کے ساتھ اس طرح ملا ہوا ہو کہ اس کا عامل بھی وہاں موجود ہو اور وہ مبنی الاصل میں سے کسی کے مشابہ نہ ہو۔ یہ مورب کی پوری تعریف۔ یعنی مورب ہونے کے لیے، کسی کلمے کے مورب ہونے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہوگا۔ پہلا تو یہ کہ وہ اکیلا نہ ہو۔ مثلا یہی جاءنی زید رأیت زیدا مررت بزید میں ہم نے پڑھا نا کہ زید مورب ہے، لیکن یہی زید اگر اکیلا کوئی بندہ، صرف کوئی بندہ بولے زید، تو یہ مورب نہیں ہوگا، کیونکہ مورب ہونے کے لیے اس کا غیر کے ساتھ، کسی کے ساتھ ملا ہوا ہونا ضروری ہے، اور ملنا بھی اس طرح کہ اس کا عامل ادھر موجود ہو۔ وہ کسی کے ساتھ ملا ہوا ہو اور اس کا عامل موجود ہو، یہ پہلی چیز ہے، پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مبنی الاصل کے، مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں؟ تین۔ تو وہ کلمہ ان تین چیزوں کے، یعنی فعل ماضی، فعل امر حاضر معروف اور تمام حروف، ان میں سے کسی کے مشابہ نہ ہو، پھر وہ مورب ہوگا۔ سمجھ آئیے نا؟ تو جاءنی زید جب ہم کہتے ہیں، اس میں زید آپ دیکھیں دوسرے کلموں کے ساتھ ملا ہوا ہے نا، اور انہی میں اس کا عامل بھی موجود ہے، جاء موجود ہے نا، اور زیدن جو ہے یہ ان تین چیزوں میں سے کسی کے مشابہ بھی نہیں ہے، تو یہ مورب۔ اب پوری تعریف سمجھ آئی ہے؟ مورب کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جو دوسرے کے ساتھ، غیر کے ساتھ ملا ہوا ہو اس طرح کہ اس کا عامل وہاں موجود ہو اور وہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ اچھا، اب اسی سے مبنی کی تعریف بھی سمجھ آ جائے گی، اسی سے مبنی کی تعریف خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ مبنی وہ کلمہ ہے کہ جو یا تو کسی کے ساتھ مرکب نہ ہو، کسی غیر کے ساتھ وہ ملا ہوا نہ ہو، تو وہ بھی مبنی ہوگا۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے زید، صرف اتنا کہتا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ مبنی۔ جب تک یہ کسی سے مل نہیں جاتا، یہ کیا ہوگا؟ مبنی۔ جو کسی کے ساتھ ملا ہوا نہیں، غیر کے ساتھ مرکب نہیں، وہ بھی کیا ہے؟ مبنی۔ یا کسی کے ساتھ ملا ہوا ہے لیکن وہ ان تین چیزوں میں سے، مبنی الاصل ہیں جو تین چیزیں، ان میں سے کسی کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، ان میں سے کسی کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، تو پھر بھی وہ مبنی ہو۔ سمجھ آئیے؟ ان میں سے کسی کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے تو پھر بھی وہ مبنی۔ بس ہا اولائی کو دیکھ لیں کہ یہ غیر کے ساتھ ملا ہوا تو ہے، عامل بھی وہاں موجود ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ مبنی الاصل میں سے جو ہے نا حروف، یہ ان کے مشابہ، مبنی الاصل کے مشابہ ہے، اس لیے یہ مبنی۔ مشابہت کیا ہے وہ آپ تفصیل سے آگے پڑھ لیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو آج ہم نے مورب اور مبنی کی تعریف اور اس کا حکم، اس کی نشانی اور علامت پڑھی ہے۔ جو کتاب میں پڑھی ہے مورب اور مبنی کی، وہ نشانی ہے، یا یوں ہی سمجھیں کہ ان کے مورب ہونے کا جو اثر ہوگا وہ اثر ہے، کہ جب کوئی کلمہ مورب ہوگا تو پھر اس بات کا اثر کیا نکلے گا، نتیجہ کیا نکلے گا کہ عوامل کے بدلنے سے اس کے آخر میں تبدیلی آئے گی، اور جب کوئی کلمہ مبنی ہے تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کے آخر میں عوامل کے بدلنے سے تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ تو ہو گیا اس کا حکم، اس کا نتیجہ، لیکن جو اصل تعریف ہے وہ کیا ہے؟ مورب وہ کلمہ ہے جو غیر کے ساتھ اس طرح ملا ہوا ہو کہ اس کا عامل اس کے ساتھ پایا جائے
اور وہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ اور مبنی وہ کلمہ ہے جو غیر کے ساتھ نہ ملا ہوا ہو، یا یعنی دونوں میں سے ایک چیز بھی اگر ان دو میں سے مس ہوئی نا، وہ غیر کے ساتھ عامل نہیں ہے، غیر کے ساتھ مرکب نہیں ہے، ملا ہوا نہیں ہے، پھر بھی وہ مبنی ہے۔ یا غیر کے ساتھ ملا ہوا تو ہے لیکن مبنی اصل میں سے کسی کے ساتھ مشابہت پائی گئی تو پھر بھی وہ مبنی ہوئی۔ اس لیے مبنی کی تعریف کیسے یاد کرو گے؟ مبنی وہ کلمہ ہے جو غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو، یا اور نہیں کہنا، یا وہ مبنی الاصل میں سے کسی کے مشابہ۔ سمجھ آ گئی؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پچھلی فصل میں آپ نے پڑھا ہے کہ جب کسی بھی جملے میں کلمات زیادہ ہوں تو پھر جملے کا معنی معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے اسم، فعل اور حرف کی پہچان ضروری ہے۔ اس کے لیے انہوں نے اسم کی علامات، فعل کی علامات، حرف کی علامت وہ بیان کی ہے تاکہ آپ پہچان سکیں کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف۔ دوسری چیز جو انہوں نے بیان کی تھی وہ یہ ہے کہ معرب اور مبنی کی پہچان ضروری ہے۔ اس فصل کے اندر معرب اور مبنی کی تعریف آئے گی، اور اس سے اگلی فصل میں یہ بتائیں گے کہ کلام عرب میں کون کون سے کلمات معرب ہیں اور کون کون سے کلمات مبنی ہیں۔ بداں کے جملہ کلمات عرب بر دو قسم است۔ تمام عربی زبان کے کلمات دو قسموں پر ہیں، یعنی وہ ان دو سے باہر نہیں ہو سکتے۔ کوئی بھی لفظ جو آپ کے سامنے آئے گا تو وہ یا معرب ہوگا یا مبنی۔ جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ کوئی بھی عربی کا لفظ ہے تو وہ یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، ان تینوں سے باہر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وہ چاہے اسم ہو یا فعل ہو یا حرف ہو، وہ معرب ہوگا یا مبنی ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ معرب اور مبنی کے متعلق جاننا یہ علم نحو میں بہت اہمیت رکھتا ہے، بہت ضروری سبق ہے یہ معرب اور مبنی کی جو پہچان ہے۔ اس لیے کہ جب ہم عربی زبان کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمیں بعض لفظ عربی میں ایسے نظر آتے ہیں کہ جن کی حالت آخر سے تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ مثلا آپ 3 مثالیں دیکھیں، جاءنی زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن۔ آپ ان تینوں مثالوں میں دیکھیں کہ زید کے آخر کی حالت بدل گئی ہے۔ جاءنی زیدن کا معنی ہے میرے پاس زید آیا، اس میں زیدن پر پیش ہے۔ رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا، اس میں زیدن پر زبر ہے۔ اور مررت بزیدن، میں زید کے قریب سے گزرا، اس میں زید پر زیر ہے۔ تبدیلی آئی ہے نا؟ اچھا، یہ ایک طرح کی تبدیلی ہے۔ اسی طرح عربی میں 3 مثالیں اور دیکھیں، جاءنی ابوکا، رأیت اباکا، مررت بابیکا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ حالت تبدیل ہوئی ہے، لیکن یہ اور طریقے سے تبدیل ہوئی ہے۔ جاءنی ابوکا میں واو ہے، ابو میں واو ہے۔ رأیت اباکا میں ابا میں الف ہے۔ مررت بابیکا میں یا ہے، ایک جگہ واو، ایک جگہ الف، ایک جگہ یا، یہ بھی تبدیلی ہے کہ نہیں؟ اب اور مثالیں دیکھو، جاءنی ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء۔ ان میں دیکھو ہؤلاء میں کوئی تبدیلی تینوں صورتوں میں نہیں ہے۔ تو جب ہم عربی زبان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ کلمات وہ ہیں، کچھ الفاظ وہ ہیں کہ جن میں مختلف عاملوں کے آنے سے تبدیلی آتی ہے، حالات بدلیں تو ان میں تبدیلی آتی ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جن میں عامل بدلنے سے بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہ آپ کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح آپ میں کوئی تبدیلی نہیں نہ آتی، جتنا مرضی سمجھا لو، جو مرضی کر لو، اسی طرح وہ اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ کلمات عربی زبان کے 2 طرح کے،
تو پھر یہ کیسے پتہ چلے ہمیں؟ تو اس کے پتہ چلانے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم سمجھیں، اس کو معلوم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم مورب اور مبنی کی تعریفیں جانیں، اور مورب اور مبنی کی تعریفیں جاننے کے بعد یہ یاد کریں کہ کون کون سے کلمات عربی زبان میں مورب ہیں اور کون کون سے مبنی ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اس کلمے میں تبدیلی آنی ہے یا نہیں آنی۔ ہم نے جب پڑھنا ہے اس کو عبارت کے اندر تو تبدیلی اس پہ آئے گی یا نہیں آئے گی، اس لیے یہ بحث بڑی ضروری ہے۔ ان کی تعریفیں کر رہی ہیں۔ موربان است کے آخرش با اختلاف عوامل مختلف شبد۔ مورب وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہو۔ اختلاف کا یہاں وہ اردو والا معنی نہیں ہے جھگڑے والا، اختلاف کا معنی ہے تبدیل ہونا، بدلنا، اور عوامل عامل کی جمع ہے کہ عامل کے تبدیل ہونے سے جس کے آخر میں تبدیلی آئے، جس کا آخر تبدیل ہو جائے۔ جیسے کہتے ہیں کہ چوں زیدن در جاءنی زید ورأیت زیدا ومررت بزید، کہ ان تین جملوں میں تم لفظ زید پہ غور کرو تو اس کے آخر میں یعنی دال میں تبدیلی آئی ہے کو نہیں؟ تبدیلی آئی ہے، کہیں اس پہ پیش ہے، کہیں زبر ہے، کہیں زیر ہے۔ تو پھر یہاں پر چار چیزیں ہوں گی۔ ایک ہے عامل جس نے تبدیلی پیدا کی ہے، اور ایک ہے وہ لفظ، وہ کلمہ جس کے آخر میں تبدیلی آئی ہے، ایک ہے وہ حرف جہاں، وہ جگہ جہاں تبدیلی آئی ہے، اور ایک ہے وہ تبدیلی۔ چار چیزیں، ایک عامل جس نے تبدیلی پیدا کی، ایک وہ کلمہ جس میں تبدیلی پیدا ہوئی، پھر اس کلمے کا وہ حرف جس پر تبدیلی آئی اور جو تبدیلی آئی۔ چار چیزیں ہیں۔ تو یہاں جاء زیدن میں مثلا دیکھو تو عامل ہے جاء، کیونکہ یہ فعل ہے، اور فعل اپنے فاعل کو پیش دیتا ہے، رفع دیتا ہے۔ فعل کا جو فاعل ہوتا ہے نا، فعل اس میں عمل کرتا ہے۔ فعل کیا عمل کرتا ہے کہ فاعل کو رفع دیتا ہے، پیش دیتا ہے۔ جاء زید، جاء خالد، جاء محمود۔ تو عامل کون ہے یہاں پر؟ جاء، اور جس کلمے میں تبدیلی آئی ہے وہ ہے زیدن، یہ مورب ہے۔ جاء عامل ہے اور زیدن مورب ہے، اور جو تبدیلی آئی ہے اسے کہتے ہیں اعراب، وہ ضمہ ہے، اور جس جگہ پر آئی ہے اسے کہتے ہیں محل اعراب، وہ دال ہے۔ زیدن کی دال پر تبدیلی آئی ہے نا، محل جگہ کو کہتے ہیں۔ محل اعراب کا معنی تبدیلی کی جگہ، اعراب تبدیلی کا معنی ہے اعراب، اور وہ اعراب جو یہاں آیا ہے وہ کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ اعراب کیا ہے؟ ضمہ ہے، اور محل اعراب کیا ہے؟ دال۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اسی طرح ہم باقی مثالوں میں بھی رأیت زیدن میں مثلا دیکھتے ہیں تو رأیت ہے فعل، تو یہ عامل ہو گیا۔ زیدن یہ مورب ہے، یہ اس کا مفعول ہے۔ مفعول منصوب ہوتا ہے۔ تین قاعدے اس دن بتائے آپ کو کہ ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، مفعول پہ نصب آتی ہے، زبر آئی ہے یہاں پر، اور مضاف الیہ پہ جر آتی ہے۔ تو رأیت عامل ہے، زیدن مورب ہے، اعراب یہاں کیا ہے؟ فتحہ۔ اعراب کیا ہے؟ فتحہ، اور محل اعراب کیا ہے؟ دال۔ مررت بزید میں یہاں عامل ہے با، با حرف جر ہے، یہ جس پر آئے نا تو اس پہ جر آتی ہے۔ بزیدن، بکتابن، برجلن، بدارن۔ تو با کیا ہے؟ عامل۔ با کیا ہے؟ عامل۔ با حرف جر ہے، حروف جارہ میں سے ہے، یہ عامل ہے۔ زیدن یہ مورب ہے، اعراب کیا ہے؟ کسرہ، اور محل اعراب کیا ہے؟ دال۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ یہ مورب کی تعریف ہے کہ مورب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہو جائے، یعنی اگر کوئی پیچھے ایسا عامل ہے جو اس کو رفع دینا چاہتا ہے اس پہ رفع آ جائے، کوئی ایسا عامل ہے کہ وہ اس کو
نصب دینا چاہتا ہے، زبر دینا چاہتا ہے تو اس پر زبر آ جائے، کوئی ایسا عامل ہے جو اس کو زیر دینا چاہتا ہے تو اس پر زیر آ جائے، جس طرح کا عامل ہو اسی طرح کی حالت اس کی بدل جائے تو اس کلمے کو کہا جاتا ہے معرب۔ سمجھ آئیے؟ عربی زبان میں اعراب کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، اور جو کچھ اس پہ تبدیلی آتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے نا، اس لیے اس کو معرب کہہ دیتے ہیں۔ مبنی آن است کے آخرش با اختلاف عوامل مختلف نہ شود، وہ اس کے الٹ ہے نا مبنی، اس کی تعریف یہ ہوگی کہ وہ کلمہ کہ عوامل کے بدلنے سے جس کے آخر میں کوئی تبدیلی نہ آئے وہ ہر حالت میں ایک ہی طرح رہے۔ سمجھ آئیے؟ وہ نظم آپ نے پڑھی ہے یا نہیں؟ اسکول کی کتاب میں ایک نظم ہوتی تھی ڈاکیے کے متعلق، اس میں ایک شعر تھا، گرمی ہے یا سردی ہے اس کی ایک ہی وردی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اسی طرح یہاں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، عامل جس طرح کا بھی آ جائے نا تو اس کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اسے کیا کہیں گے؟ مبنی۔ جیسے ہاؤلائی کی مثال آپ نے دیکھی ہے، جاء ہاؤلائی، رأیت ہاؤلائی، مررت بہاؤلائی، پیچھے فعل آ گیا، پیچھے حرف جر آ گیا، کوئی نصب دینے والا، رفع دینے والا، جر دینے والا جو بھی آ گیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اسے کیا کہتے ہیں؟ مبنی۔ در حالت رفع و نصب و جر یکسان است، کہ یہ حالت رفع میں ہو، حالت نصب میں ہو، حالت جر میں ہو، یہ برابر ہی ہوتا ہے، اسی طرح ہی رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ یہ تو وہ بات ہے جو کتاب کے اندر بیان ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد ایک بات اور ہم نے ضروری سمجھنی ہے جو حاشیے میں لکھی ہوئی ہے، کہ یہ جو تعریف انہوں نے کی ہے نا معرب اور مبنی کی، یہ ہے بالکل ابتدائی بچوں کے لیے، کہ معرب وہ ہے جس کے آخر میں عوامل کے بدلنے سے تبدیلی آ جائے، مبنی وہ ہے کہ عوامل کے بدلنے سے اس کے آخر میں تبدیلی نہ آئے۔ لیکن حقیقت سے دیکھا جائے، غور کیا جائے تو یہ معرب اور مبنی کی تعریف نہیں ہے، یہ معرب اور مبنی کی پہچان ہے، علامت ہے صرف، تعریف ان کی اور ہے۔ اور تعریف کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اصل میں عربی زبان کے اندر تین چیزیں ایسی ہیں، تین چیزیں کہ جن کو کہا جاتا ہے مبنی الاصل۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ مبنی الاصل کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اصل بناوٹ کے اعتبار سے ہی اس طرح کی ہیں کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تین چیزیں عربی زبان میں ایسی ہیں کہ جن میں اپنی بناوٹ کے لحاظ سے، وضع کا معنی ہوتا ہے بناوٹ، کسی چیز کو بنانا، کہ ان کو بنایا ہی اس طرح گیا ہے کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ان میں سے پہلا ہے فعل ماضی، فعل ماضی، ضربا، ضربا، ضربو، ان کے شروع میں کوئی بھی لگا دو، ضربا کے شروع میں قد لگا دو مثلا، کوئی تبدیلی نہیں ہے، قد ضربا۔ مضارع میں تو تبدیلی آتی ہے نا، ابھی آپ نے پڑھا یضربو کے شروع میں لم آ گیا تو لم یضرب نہیں بن گیا، تبدیلی آئی ہے کوئی نہیں، لیکن ماضی میں تبدیلی آتی ہے؟ نہیں آتی، تو ماضی مبنی الاصل ہے۔ اسی طرح فعل امر حاضر معروف جو ہوتا ہے نا، فعل امر حاضر معروف، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہ جس طرح ہے اسی طرح ہی رہتا ہے۔ اور حروف میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی، جتنے بھی حروف ہیں، حروف جارہ ہیں، فی، عن، من وغیرہ، یا اور حروف بھی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہ اپنی اصل بناوٹ کے لحاظ سے، اصل وضع کے لحاظ سے ہی ایسے ہیں، ان کو کہتے ہیں مبنی الاصل۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو اصل تعریف جو معرب اور مبنی کی ہے وہ اب ہم سمجھیں گے، جب ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ عربی زبان میں تین چیزیں ایسی ہیں جو جن کو کیا کہتے ہیں؟ مبنی الاصل۔ مبنی الاصل کا معنی ہے کہ وہ اپنی اصل بناوٹ، اصل وضع کے لحاظ سے ہی مبنی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ وہ کون کون سی ہیں؟ فعل ماضی، فعل امر حاضر معروف، پورے امر کی نہیں بات ہو رہی، امر کی چار گردانیں ہوتی ہیں، ان میں صرف فعل امر حاضر معروف کی بات ہو رہی ہے۔ اور تیسرا سب کے سب حروف، تمام حروف، یہ کیا ہیں؟ مبنی الاصل ہیں، یعنی اپنی اصل وضع اور بناوٹ کے لحاظ سے یہ